لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد، الہی انطقنی بالہدی والہمنی التقوی وفقنی لما تحب وترضى واجعل عواقب امورنا خیرا. وکان من دعائہ علیہ السلام فی مکارم الاخلاق ومرضی الافعال. بلند ترین اخلاق اور پسندیدہ ترین اعمال کے بارے میں امام سجاد امام زین العابدین علیہ السلام کی معرکۃ الآراء دعا، جو دعائے مکارم الاخلاق کے نام سے مشہور ہے، صحیفہ کاملہ کی دعا نمبر 20 دعا ہے. اس میں ہماری گفتگو جاری ہے. امام علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں اس انداز سے دعا کی ہے کہ پروردگار، والقول بالحق، مجھے توفیق دے کہ میں حق بات کہوں، وَإِنْ عَزَّ، چاہے وہ کتنا مشکل کیوں نہ ہو اور کتنا سخت کیوں نہ ہو، وَإِسْتِقْلَالِ الْخَيْرِ وَإِنْ كَثُرَ مِنْ قَوْلِي وَفِعْلِي، اور مجھے توفیق دے کہ میں خیر کو، نیکیوں کو، اپنے نیک کاموں کو کم سمجھوں، چاہے وہ میرے زبانی خیرات ہو یا میرے عملی خیر ہو، ان سب کو میں سمجھوں. وَإِسْتِكْثَارِ الشَّرِّ، اور شر کو بہت زیادہ سمجھوں. وَإِنْ قَلَّ، چاہے وہ بہت کم ہو، شر کو زیادہ سمجھوں، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اور وہ میرا زبانی شر ہو یا عملی شر ہو، میری زبانی برائیاں ہوں یا عملی برائیاں ہوں، ان تمام چیزوں سے میری حفاظت فرما اور مجھے خیر کو زیادہ کم سمجھنے اور شر کو زیادہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ خیر کسے کہا جاتا ہے. دنیا میں ہر آدمی یہی سوچتا ہے کہ اسے خیر ملے اور خیر و عافیت سے اس کی زندگی گزرتی رہے. مولا کائنات علیہ السلام نے خیر کی تفسیر کی ہے کہ خیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہارا مال زیادہ ہو جائے، تمہارا خاندان اور تمہاری اولاد میں اضافہ ہو جائے. وَلَكِنَّ الْخَيْرَ أَن يَكْثُرَ عِلْمُكَ، بلکہ خیر یہ ہے کہ تمہارا علم زیادہ ہو، علم میں کثرت ہو، علم میں زیادتی ہو، اور تمہارا حلم زیادہ ہو، غصے کو کنٹرول کرنا اور غصے کو پی جانے کی طاقت تمہارے لیے بڑھ جائے. وَأَن تُبَاهِيَ النَّاسَ بِعِبَادَةِ رَبِّكَ، اور تم لوگوں سے اگر فخر و مباحثت کرنا چاہو، کمپٹیشن کرنا چاہو، مقابلہ کرنا چاہو، تو پھر اللہ کی عبادت میں کمپٹیشن کرو، نیک اعمال میں اور اچھے کاموں میں کمپٹیشن کرو اور اس میں فخر و مباحثت کرو. فَإِنْ أَحْسَنْتَ حَمِدْتَ اللَّهَ، اگر تم نے کوئی نیکی کی ہے، تم سے کوئی اچھا کام سرزد ہوا ہے، حمد خدا کرو، پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے یہ توفیق دی اور مجھے اس کام کے قابل سمجھا اور مجھ سے کام لیا. وَإِنْ أَسَأْتَ، گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، اگر تم سے غلطی ہوئی ہے تو پھر خدا سے استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو. امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، الخیر الذی لا شر فیہ، وہ خیر جس میں کوئی شر نہیں ہے، اس میں خیر ہی خیر ہے. وہ یہی ہے کہ الشکر مع النعمہ، اللہ نے اگر نعمت دی ہے تو اس کا شکریہ ادا کرو. والصبر علی النازلہ، مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، کوئی بات نہیں، تو اس مصیبت کے اوپر صبر کرو. مختصر یہ کہ پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ خیر کیا ہے. جب تک ہمیں خیر نہیں پتہ چلے گا، اس وقت تک ہم خیر کے پیچھے نہیں جائیں گے. اور دوسری بات یہی ہے کہ جو آدمی جتنا بھی خیر کرے، اس خیر کو زیادہ نہیں سمجھنا چاہیے. امام سجاد دعا کے ذریعے ہمیں یہی سلیقہ سکھا رہے ہیں اور یہی انداز زندگی بتا رہے ہیں کہ مکارم الاخلاق کی بلندی تک پہنچنا ہے، اور وہ یہی ہے کہ پہلے تو نیک کام کرو، اپنے کو نیکیوں کا عادی بناؤ. پیغمبر نے فرمایا، من یزرع خیرا یوشک ان یحصد خیرا، جو آدمی خیر بوئے گا، پھول بوئے گا، اسے پھول کاٹنے کو ملیں گے، اسے کھیتی میں فصل بھی ویسی ہی نیک ملے گی. یعنی خیر بوگے تو خیر کا نتیجہ ملے گا، خیر بوگے تو خیر کاٹو گے، شر بوگے تو نتیجے میں شر کاٹنا پڑے گا. اسی طریقے سے مولا کائنات نے فرمایا ہے
کہ جو آدمی خیر کا درخت لگاتا ہے وہ بہترین اور شیرین ترین پھل حاصل کرتا ہے۔ اور من فعل الخیر فبنفسہ بدا، اللہ اکبر، جو آدمی کوئی خیر کام کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، تو یہ اپنے سے شروعات کرتا ہے، یعنی گویا اس خیر کی شروعات جو ہے وہ خود سے ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہی ہے کہ قرآن مجید نے بھی کہا ہے کہ اگر تم ان احسنتم لانفسکم، اگر تم نیکی کرتے ہو تو اپنے لیے نیکی کر رہے ہو، اپنے کو نیکی کی طرف لے جا رہے ہو، یعنی تم نے اگر کسی کے ساتھ کوئی نیکی کی ہے، کوئی اچھا کام کیا، تو تم نے اپنے لیے کیا، کسی دوسرے کے لیے نہیں کیا۔ نساتم، اور اگر تم کوئی برائی کر رہے ہو تو اس کا بدلہ بھی تمہاری طرف پلٹ کر رہنے والا ہے، اس کی سزا بھی تم کو ملنے والی ہے۔ اب آپ لوگوں کو، ہم لوگوں کو کہتے ہیں مولانا آج کل کی دنیا ایسی ہے ویسی ہے، کون نیکیوں کی طرف جائے، کون خیر کی طرف جائے؟ واقعاً بڑا سخت ہوتا ہے آج کل کے دنیا میں سچ بولنا، نیک راستے پہ چلنا، اچھائی کرنا، بھلائی کرنا۔ تو مولا کائنات نے فرمایا الخیر اسهل من فعل الشر، خیر کام کرنا، نیکی کے راستے کے اوپر چلنا، شر پر چلنے سے بہت زیادہ آسان ہے۔ آدمی کو لوٹ مار کرنا ہو، انسان کو جھوٹ بولنا ہو، کسی کے ساتھ فراڈ چیٹنگ کرنا ہو، دھوکے بازی کرنا ہو، نہ جانے دنیا میں جو بھی 2 نمبر کے غلط کام ہوتے ہیں، وہ کام کرنے کے لیے آدمی کو واقعاً نہ جانے کتنے طرح کے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، کتنی طرح کی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، کتنے غلط کام کرنے پڑتے ہیں، تب انسان شر کرتا ہے۔ لیکن خیر کرنے کے لیے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں، خیر کرنا آسان ہے، مگر جن کے مزاج میں خیر نہیں ہے ان کے لیے شر آسان ہوتا ہے، کیونکہ وہ اسی طینت میں اور اسی عادتوں کے اعتبار سے بڑے ہوتے ہیں۔ لہٰذا اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو اور فیملی والوں کے لیے ہماری ذمہ داری یہی کہ انہیں پہلے دن سے ہی خیر کے راستے کے اوپر لائیں اور انہیں صحیح راستہ دکھائیں۔ اب یہ خیر کہاں ملتی ہے اور کہاں حاصل ہوتی ہے، کس جگہ تمام خیر کو ایک ساتھ حاصل کیا جائے؟ پیغمبر نے فرمایا جماع الخیر خشیت اللہ، جہاں تمام خوبیاں ایک جگہ جمع ہو جاتی ہیں وہ خوف و خشیت الہی ہے۔ جب دل میں خوف و خشیت الہی آ جائے، ذکر الہی سننے کے بعد، نام خدا سننے کے بعد انسان کی آنکھوں سے آنسو آ جائے، دل لرزنے لگے، تو گویا اس کا مطلب ساری خیر اس ایک جگہ کے اوپر جمع ہو گئے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ جمع الخیر فی الموالات فی اللہ، خیر جہاں جمع ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان اللہ سے دوستی کرے، والمعادات فی اللہ، اس کی دشمنی کا معیار خدا کی دشمنی ہو، اللہ کے لیے دشمنی کرے، والمحبت فی اللہ، اللہ کے لیے محبت کرے اور اللہ کے لیے لوگوں سے ناراض ہو، والبغض فی اللہ، اور اگر بغض ہو، کینہ بھی اگر کسی سے دل میں ہے تو وہ اپنے لیے نہیں ہے، دنیا کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ کے لیے ہے۔ جہاں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں وہاں گویا خیر ایک جگہ جمع ہے۔ اور امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ رأیت الخیر کلہ قد اجتمع فی قطع الطمع عما فی ایدی الناس، اگر خیر کو ایک سینٹنس اور ایک جملے میں معلوم کرنا چاہتے ہو تو امام سجاد علیہ السلام کہتے ہیں کہ ساری خیر و خیرات اور اچھائیوں کو میں نے ایک جگہ جمع دیکھا، اور وہ جگہ وہاں ہے کہ جہاں لوگوں کے ہاتھ میں جو کچھ ہے تم اس کے بارے میں لالچ نہ کرو، اس سے اپنے دل، ان چیزوں کے بارے میں اپنی لالچ نکال دو، یعنی لوگوں کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اگر اس کی لالچ دل میں نہیں ہے تو تمام خیر اسی جگہ کے اوپر ہے۔ انسان کا بھروسہ اللہ کے اوپر ہونا چاہیے، انسان کی طمع اللہ سے ہونا چاہیے، انسان کی امید اور مومن کی امید اللہ سے ہوتی ہے۔ امام سجاد علیہ السلام یہی بتا رہے ہیں۔ اب خیر دنیا و آخرت کسے ملتی ہے اور کسے نہیں ملتی ہے؟ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ جسے 4 چیزیں مل گئیں اسے دنیا اور آخرت دونوں کی خیر دے دی گئی۔ بدناً صابرہ، صبر کرنے والا بدن، ولساناً ذاکرہ، اور ذکر کرنے والی زبان، وقلباً شاکرہ، اور شکر کرنے والا دل، وزوجتاً صالحہ، اور نیک پاکیزہ کردار اور صالح بیوی۔ جسے یہ 4 چیزیں مل گئیں اسے دنیا اور آخرت کے تمام خیر و خیرات مل گئے۔ یعنی گویا دنیا والے جن چیزوں کو اپنے لیے خیر سمجھتے ہیں پیغمبر نے یہ 4 چیزیں بتا دی۔ واقعاً کتنے لوگ ہیں جن کے بدن چھوٹی سی مصیبت کو بھی صبر نہیں کر پاتے اور وہ لوگ صبر سے کام نہیں لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے مولا کائنات نے فرمایا جمع خیر الدنیا والآخرہ فی کتمان السر و مصادقۃ الاخیار،
تمام خیرات دنیا و آخرت کو دو چیزوں میں جمع کر دیا گیا ہے۔ ایک یہ ہے کہ رازداری تمہارے اندر ہونا چاہیے، رازداری کی گفتگو کرو اور اسرار کے اوپر پردہ ڈالے رکھو، ان کو چھپائے رکھو۔ ومصادقۃ الاخیار، جو خیر والے ہیں، جو نیک لوگ ہیں، ابرار ہیں، نیک ہیں، ان سے دوستی کرو، ان کے دوست بن جاؤ۔ اگر پروردگار عالم کسی بندے سے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من اراد اللہ بعبد خیرا فقہہ فی الدین، اگر پروردگار کسی بندے سے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، دین میں فقاہت عطا کر دیتا ہے، وہ دین کا فقیہ بن جاتا ہے اور دنیا میں زہد کی دولت سے مالا مال کرتا ہے، اور وہ اپنے عیب دیکھنے لگتا ہے، اسے اپنی برائیاں نظر آنے لگتی ہیں۔ گویا جس دن ہمیں دوسروں کی برائیوں کے بجائے اپنی برائیاں نظر آنے لگیں، اس دن ہم وہ بن جائیں گے کہ خدا نے ہم سے نیکی کا اور خیر کا ارادہ کیا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام اسی طرح متوجہ کر رہے ہیں کہ دیکھو خیر کتنا بھی کرو مگر اس کو کم سے کم سمجھو، زیادہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے امام نے، پیغمبر نے فرمایا ہے کہ اللہ پروردگار جب کسی بندے سے خیر کا ارادہ کرتا ہے آتبہ فی منامہ، تو خواب میں اس کو ستا دیتا ہے، عتاب دیتا ہے، یعنی اس کو خواب میں سرزنش کی جاتی ہے۔ یا آپ نے فرمایا من اراد اللہ بعبد خیرا اصلہ، اذا اراد اللہ بعبد خیرا اصلہ، پروردگار عالم جب کسی بندے سے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اسے اصل کر دیتا ہے۔ لوگوں نے کہا ہما اصلو، یعنی اصل کا مطلب کیا ہے، اس شہد کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یفتح لہ عملا صالحا قبل موتہ ثم یقبضہ علیہ۔ اللہ اکبر، خدا کتنا کریم ہے کہ پروردگار عالم اس کے مرنے سے پہلے اس کے لیے نیک عمل کا راستہ کھول دیتا ہے، وہ برے کام چھوڑ کے نیک راستے کی طرف ہدایت پا جاتا ہے اور نیک عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر اللہ اسی راستے کے اوپر اس کی جان لے لیتا ہے اور اسے اس دنیا سے اٹھا لیتا ہے۔ اسی طریقے سے مولا کائنات نے فرمایا کہ جب اللہ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اسے قناعت کی دولت دیتا ہے، وَأَصْلَحَ لَهُ زَوْجَهُ، اور اس کی بیوی کو یا اس کے شوہر کو اس کے لیے بہترین بنا دیتا ہے، ان کی اصلاح کر دیتا ہے۔ آخر میں واقعاً صرف ایک دن کا، ایک آدمی کا معاملہ نہیں ہے، میں اچھا ہو جاؤں، آپ اچھے ہو جاؤں، یہ تو ہو جائیں، یہ تو ہو سکتا ہے، کسی ایک آدمی کو سدھرنا اور اس کو خیر کی طرف لے جانا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ پروردگار تو پورے بندوں کو خیر کی طرف لانا چاہتا ہے۔ اللہ فرماتا جب کسی قوم کے بارے میں خیر کا ارادہ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب اللہ کسی قوم سے خیر کا ارادہ کرتا ہے اکثر فقہاءہم واقل جہالہم، اللہ جب کسی قوم کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس میں فقیہ زیادہ ہو جاتے ہیں اور جاہل کم ہو جاتے ہیں۔ لٹریسی جو فگر ہے اور تعداد ہے وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے اور جاہل کم رہ جاتے ہیں۔ فَإِذَا تَكَلَّمَ الْفَقِيهُ وَجَدَ عَوَانًا، جب فقیہ بولتا ہے، گفتگو کرتا ہے تو اسے اس کے مددگار ملتے ہیں۔ وَإِذَا تَكَلَّمَ الْجَاهِلُ قُهِرَ، اور جب جاہل بولتا ہے تو مقہور ہو جاتا ہے، مغلوب ہو جاتا ہے، یعنی پڑھا لکھا انسان جب بولتا ہے تو پھر اس کو فتح ہوتی ہے، کامیابی ہوتی ہے، لوگ اس کی مدد کرتے ہیں، لوگ اس کا ساتھ دیتے ہیں اور اس کی بات کو مانا جاتا ہے۔ جاہل کے بولنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ خود بخود اس کے خلاف ہو جاتے ہیں اور وہ خود بخود مقہور ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے خیر کا ارادہ کرتا ہے یا بقا کا ارادہ کرتا ہے یا اس کی گروتھ اور نمو کا ارادہ کرتا ہے، پروگریس اور ترقی کا ارادہ کرتا ہے، رزقہم القصد والعفاف، اس کو قصد یعنی میانہ روی، زندگی کو بیلنس کر کے چلنا، والعفاف اور پاک دامنی اس کو توفیق دیتا ہے، یعنی سیکس کے گناہ کم ہوتے ہیں، جنسی گناہ کم ہوتے ہیں، وہ لوگ پاک دامن ہو جاتے ہیں۔ اب جن قوموں میں جہاں کہیں بھی آپ دیکھیں کہ یہ خیر چیزیں پائی جا رہی ہیں یا نہیں پائی جا رہی ہیں، اگر یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں تو اس کا مطلب قوم میں خیر ہے، اور اگر یہ چیزیں نہیں پائی جا رہی ہیں تو اس کا مطلب قوم جو ہے وہ شر میں مبتلا ہے۔ اسی طریقے سے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ اذا اراد اللہ باہل بیت خیرا، اگر پروردگار کسی گھر والوں کے بارے میں خیر چاہتا ہے فقہم فی الدین، انہیں دین کی فقاہت عطا کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے بچوں کو فقیہ بنانا، عالم دین بنانا، دین و شریعت پڑھانا، یہ در حقیقت خدا کی طرف سے ہمارے لیے خیر ہے،
اور خدا نخواستہ اگر کوئی یہ سوچے کہ میں نے اپنے بچے کو تو پتہ نہیں کیا بنا دیا، کیا پڑھا دیا اور کیا دنیا کی دولت دلوا دی، اور میرا بچہ تو اس وقت دنیا میں سب کچھ ہے، آپ یہ دیکھیے کہ دین کی سمجھ کتنے پرسنٹ ہے۔ جتنا دین کی سمجھ ہے اتنا اس کے اندر خیر پایا جاتا ہے، اور اگر اس کے ہاں دین نہیں ہے، وہ دیندار نہیں ہے، خدا نخواستہ دین سے دور ہے، تو وہ اتنا ہی شر ہے۔ اصل خیر یہ ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ فقہم فی الدین، جس گھر والوں کے ساتھ خدا خیر چاہتا ہے انہیں دین کی فقاہت اور سمجھ عطا کرتا ہے۔ وَوَقَّرَ صَغِيرَهُمْ كَبِيرَهُمْ، اور ان کا چھوٹا جو ہے ان کے بڑوں کی عزت کرتا ہے۔ آج کا ماحول، ہر بڑا رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا ہے، مولانا ہماری عزت نہیں ہے، ماں باپ کی عزت نہیں ہے، بڑوں کی عزت نہیں ہے، ٹیچر کا احترام نہیں ہے، اور بزرگوں کا احترام نہیں ہے، محلے پڑوس اور قوم قبیلے کے جو بڑے ہیں ان کا احترام باقی نہیں رہ گیا ہے۔ پروردگار کہہ رہا ہے کہ خدا خیر چاہتا ہے تو یہ ہوتا ہے، اور اگر کہیں خیر نہیں ہے، شر ہے، تو پھر معاملہ یہی سب ہے کہ لوگ اپنے بزرگوں کی توہین کرتے ہیں، اور خدا ان کو رزق رزقہم الرفق فی معیشتہم، ان کی زندگی آسان کر دیتا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام نے بھی خدا سے یہی دعا کی تھی کہ پروردگار مجھے توفیق دے لیل العریکہ، میں لوگوں کے لیے نرم بن جاؤں، اور اسی طریقے سے وہ خرچ میں میانہ روی اختیار کرتے ہیں، ان کے عیوب ان کو دیکھتے ہیں، دکھائی دیتے ہیں، وہ توبہ کر لیتے ہیں، اور اگر اللہ ان کے علاوہ کچھ چاہتا ہے یعنی خیر نہیں چاہتا تو پھر ان کو ان کے حوالے کر دیتا ہے۔ قوم، قبیلے اور خاندانوں کا معاملہ یہی ہے، لہٰذا رسول خدا نے فرمایا کہ جس کے لیے خیر کا باب دروازہ کھول دیا جائے، لہٰذا وہ اس کو غنیمت سمجھے، اسے نہیں معلوم کہ یہ نیکی کا دروازہ کب بند ہو جائے۔ واقعاً ہمارے آپ کے سامنے کب کتنے اچھے دروازے کھلے اور دیکھتے دیکھتے یہ دروازے بند ہو گئے۔ لہذا انسان، مولا کائنات نے بھی فرمایا ہے کہ اغتنموا فرص الخیر، خیر کے فرصتوں کو غنیمت سمجھو، جتنا بھی جلدی ہو سکے اس کے اوپر عمل کرو، اس لیے کہ الفرصت تمر مر السحاب، فرصت، چانس، اچھا موقع ایسے گزر جاتا ہے جیسے برسات کے بادل گزر جاتے ہیں۔ امام علی نے فرمایا بادروا بعمل الخیر قبل ان تشغلوا عنہ بغیرہ، خیر کے راستے میں جلدی کرو، تیزی کرو، اور اس کو انجام دو لو اس سے پہلے کہ تم کہیں اور بزی ہو جاؤ۔ اب کہتے ہیں کہ سب سے بہتر امور کیا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا خیر الامور عزائم، جب سے اسٹرانگ چیز ہے وہ سب سے بہتر ہے، اور جو نئی نئی چیزیں بدعتیں ہیں وہ سب سے شر ہیں۔ آئیے واقعاً خیر و خیرات کی کتنی اہمیت ہے، اور معصومین علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ افعلوا الخیر ولا تحقروا منہ الشیء، دیکھو خیر انجام دو، نیکی انجام دو، نیک راستے کے اوپر چلو۔ ارے یہ تو تھوڑا سا ہے، معمولی سا ہے، ایک گلاس پانی تو پلانا ہے، ایک جھک کے سلامی تو کرنا ہے، ایک مسکراہٹ ہے، یا اور اتنے میں کیا ہونے والا ہے؟ کوئی غریب آیا، فقیر آیا، مسکین آیا، ہماری جیب میں 2-4 روپے پڑیں، کیا دیں اس کو؟ اس میں کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ آدمی کے ذہن میں شیطان یہ خناس ڈالتا ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جو خیر کا کام ہے اسے انجام دو، اور اس کے تھوڑے کو بھی معمولی نہ سمجھو۔ فإن صغیرہ کبیر، خیر اگر ہے تو اس کا تھوڑا بھی بہت زیادہ ہے، وقلیلہ کثیر، اس کا معمولی بھی بہت کثیر ہے، اس کا قلیل بھی کثیر ہے، اس کا کم بھی زیادہ ہے۔ یعنی گویا خیر جو ہے وہ ایٹم بم کی طرح ہے، یہ نہ دیکھو کتنا چھوٹا ہے، یہ دیکھو اثر کتنا کرنے والا ہے۔ نیک کام آپ نے کیا، یہ آسمان کی بلندی تک جائے گا، یہ عرش اعظم تک جائے گا۔ یہ ایک نیک کام انسان کو خدا تک پہنچا سکتا ہے۔ استاد کراتی مدظ اللہ کہتے ہیں کسی بھی چھوٹے کام کو چھوٹا نہ سمجھو۔ پہلے بھی میں نے مثال دی ہے، ایک پتا جسے ہم پتا سمجھ رہے ہیں، بیکار سمجھ رہے ہیں، یہی کسی کے لیے کشتی نجات بن جاتا ہے۔ چند چینٹیاں اسی پتے کے اوپر تیر کر اور بڑے بڑے طوفان اور سیلاب کا مقابلہ کر کے ساحل نجات تک پہنچ جاتی ہیں۔ تو ایک پتا بھی، ایک چھوٹی سی لکڑی بھی، ایک معمولی سی چیز بھی، وہ بھی بہت بہتر ہو سکتی ہے، اور وہ بھی ہمیں نجات دے سکتی ہے۔ اب کہتے ہیں کہ خیر اور شر کیا ہے؟ ایک حدیث میں آپ کو سنا دوں کہ الدال علی الخیر کا فاعل ہے، جو آدمی خیر کی طرف چلنے کی طرف کسی کی رہنمائی کرتا ہے، ہدایت کرتا ہے، تو ایسا ہی ہے جس سے اس نے خیر کو انجام دیا ہو۔ یعنی ہمیں کوشش یہ کرتے رہنا چاہیے کہ لوگوں کو خیر کی طرف لاتے رہنا چاہیے، اور لوگوں کو خیر کی طرف رہنمائی کرنا چاہیے۔ حدیث معراج بہت بہترین ہے، میں اس کا ترجمہ آپ کو سنا دوں۔ اللہ نے فرمایا یا احمد ان اہل الخیر و ان الآخرہ رقیقۃ وجوہہم، جو واقعاً اہل خیر ہوتے ہیں اور اہل آخرت ہوتے ہیں، ان کے چہرے نرم ہوتے ہیں، رقیق ہوتے ہیں، ان کی حیا زیادہ ہوتی ہے، ان کی
عقل زیادہ ہوتی ہے، ان کی حماقتیں کم ہوتی ہیں، بیوقوفی کے کام کم کرتے ہیں۔ کثیر النفعہم، اور نفع ان کا زیادہ ہوتا ہے، لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں۔ مکر اور چال بازی ان کے ہاں نہیں ہوتی، بہت کم پائی جاتی ہے۔ لوگ ان سے سکون میں رہتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو پریشانیوں میں ڈالتے رہتے ہیں۔ ان کا باتیں نپی تلی ہوتی ہیں اور ان اپنے نفسوں کو جو کا وہ ہے حساب و کتاب کرتے ہیں اور اپنے نفسوں کو سزا دیتے رہتے ہیں، پریشانی میں ڈالتے رہتے ہیں۔ ان کی آنکھیں سوتی رہتی ہیں لیکن ان کے دل نہیں سوتے ہیں، ان کی آنکھیں روتی رہتی ہیں لیکن ان کے دل ذکر الہی سے معمور رہتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ جب لوگ غافلین میں لکھے جاتے ہیں تو ان کا نام ذاکرین میں لکھا جاتا ہے، یعنی یاد خدا کرنے والوں میں لکھا جاتا ہے۔ وہ ایک پلک جھپکنے بھر بھی اللہ سے غافل نہیں ہوتے اور نہ زیادہ کھاتے ہیں، نہ زیادہ بولتے ہیں، نہ زیادہ لباس پہنتے ہیں۔ الناس عندہم موتا، لوگ ان کی نظر میں مردہ ہوتے ہیں۔ واللہ عندہم حی قیوم، اور خدا ان کی نظر میں زندہ اور قیوم ہوتا ہے۔ مختصر یہ کہ امام سجاد نے یہی کہا، پروردگار جتنے بھی نیک کام کر لوں مجھے توفیق دے کہ میں ان کو کم سمجھوں۔ آخر میں ایک بات عرض کر دوں چلتے چلتے کہ دیکھیے رسول خدا نے فرمایا ہے کہ جب تم کسی کام کا ارادہ کرو فاستخر ربک، خیر کے راستے کے اوپر کیسے چلیں تو خیر کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ امام پیغمبر نے فرمایا 7 مرتبہ اللہ سے استخارہ کرو، خیر کے لیے دعا کرو، پھر دیکھو تمہارا دل کس کی طرف جا رہا ہے، جس کی طرف دل مائل ہو جائے اسی کو انجام دو، اسی میں تمہارے لیے اللہ خیر قرار دے گا۔ اسی طریقے سے مولا کائنات نے فرمایا کہ استخر، اللہ سے استخارہ کرو، اس لیے کہ اگر تم اللہ سے خیر طلب کرو گے، خود اپنے آپ فیصلہ نہیں کرو گے تو کم من تخیر امرا کان ہلاکو فی، کتنے لوگ ہیں جو خود بخود فیصلہ کرتے ہیں، استخارہ نہیں کرتے، خدا سے خیر نہیں چاہتے، وہ اپنی مرضی اور اپنی وجہ سے خود ہلاکت کی منزل پر پہنچ جاتے ہیں۔ امام صادق نے فرمایا مستخار اللہ عبد مومن الا خار له وان وقع ما یکرہ، اگر انسان اللہ سے خیر کا چاہتا ہے، استخارہ کرتا ہے تو پروردگار عالم اس کے لیے خیر کا راستہ بنا دیتا ہے، اگرچہ اسے وہ راستہ پسند نہ ہو، وہ اس معاملے میں پڑ جائے جو اسے پسند نہیں، پروردگار مگر اس میں بھی اس کو خیر قرار دے دیتا ہے۔ مختصر یہ کہ کوئی بھی کام کرنا ہے اس کام کرنے سے پہلے ہمیں اللہ سے خیر طلب کرنا چاہیے کہ پروردگار اس کام کو میرے لیے باعث خیر بنا دینا، اور اس کے لیے امام نے فرمایا کہ صلی رکعتین واستغفر اللہ، آخری اور بہترین طریقہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھیں خلوص کے ساتھ، دعا کرے پروردگار میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، اسے میرے لیے باعث خیر قرار دینا۔ اور امام کہتے ہیں کہ جو بندہ بھی اللہ سے خیر چاہتا ہے پروردگار حتماً اس کو خیر کی رہنمائی کرتا ہے اور اس کام کو باعث خیر باعث برکت بنا دیتا ہے۔ رب کریم سے یہی دعا ہے کہ پروردگار ہمیں خیر کے راستے کے اوپر چلنے کی توفیق عنایت فرما، ہمارے خیر کو قلیل کے بجائے کثیر بنا دے، اور جو کچھ بھی ہم عمل خیر کرتے ہیں اسے کم سمجھنے کی ہمیں توفیق عنایت فرما۔ بحق محمد و آلہ الطاہرین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔